السلام علیکم۔ میں مشتاق طاہر خیلی بول رہا ہوں۔ میں حسب معمول کچھ نہ کچھ آپ لوگوں سے کہنے کے لیے اسٹیج پر آتا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ آج بھی میں پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ دن بدن حل ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ میں دونوں فریقوں سے اور یہ کہنا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ بندوق اور گولے کا استعمال کریں، وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ پہل کرے۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بھائی بڑی بھائی کو کہے، کبھی بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کو کہہ دے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دونوں ملکوں کی انٹرسٹ اسی میں ہے کہ اس جنگ کو ختم کی جائے اور ایک دوسرے کی ویلفیئر کے لیے بات کی جائے۔ اگر پاکستان کو چاہیے کہ اس میں وہ پہل کرے، کیونکہ اس کا پڑوسی ملک ہندوستان افغانستان کو غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود تو لڑ نہیں سکتا، لیکن وہ اب افغانستان اور اسرائیل اور ان لوگوں کو آگے کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو بھی ہے، پاکستان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ پاکستان یہ سمجھ کے کہ افغانستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی جو چوکیز ہیں ان پہ جائیں، ان پہ حملے کریں اور ان کو جلائیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے میں پہل کرے اور افغانستان سے نیگوسیشن کی بات کرے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر یہ جھگڑا نہ ختم ہوا تو ہندوستان پاکستان کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان خود تو لڑتا نہیں ہے، لیکن وہ اگر کوئی جھگڑا ہوا تو وہ فرنٹ پیج پر افغانیوں کو رکھے گا، اور ہم افغانیوں سے نہیں لڑنا چاہتے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور پڑوسی ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بہتری کے لیے کام کرے بجائے اس کے کہ اس سے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس لیے دونوں کو چاہیے، اور بیچ میں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹرز آئے اور وہ ان کی صلح کرا دے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہندوستان اس کو مس یوز کر رہا ہے اور بہت بڑی باتیں کر رہا ہے۔ ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ ان افغانیوں کو بھی معلوم ہے، لیکن ان میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور ماضی میں بھی ہوں گے۔ گو کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کو موقع دیا اور اسرائیل کو موقع دیا کہ اس کی سرحدوں کو اس پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ لیکن بہرحال وہ وقت گزر گیا ہے اور اب مزید آگے کا سوچنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی پازیٹیو حل نکالے، کیونکہ گولی اس کا حل نہیں ہے، اور آخر کار فائنل پہ ٹیبل ہی پہ آنا ہے، تو کیوں نہ ابھی سے ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لے۔ اور کیونکہ دونوں طرف سے جانے جا رہی ہیں، دونوں طرف سے مالی نقصان ہو رہا ہے، ہر قسم کے نقصان ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو کہ بڑا ہے اس کو صبر سے کام کرنا چاہیے، اور اگر افغانستان نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ چلے میرے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ مجھے تھوڑا اور بھی کام کرنا ہے، تو میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میری دونوں کی طرف سے خواہش ہے کہ دونوں بھائی اچھے طریقے سے رہیں، اور مسلمان جو اس وقت متحد ہو رہے ہیں اس میں پہل کریں، بجائے اس کے کہ افغانستان جو کہ ہندو کے بغل میں جا بیٹھا ہے، جو مسلمانوں کو بدترین دشمن ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کوئی ہندوستان میں کر رہا ہے۔ خیر، ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا آئے، اور اللہ نے پاکستان کو ایک اور موقع دینا ہے کہ وہ انڈیا کو صحیح طریقے سے سبق سکھا سکے۔ پہلی دفعہ بھی سکھانا چاہتے تھے، لیکن وہ امریکہ کے صدر مسٹر بش ٹرمپ صاحب بیچ میں انوالو ہو گئے۔ اب میں مسٹر ٹرمپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اور ورلڈ کے دوسرے لیڈروں سے بھی کرتا ہوں کہ وہ سیٹ اسائڈ رہیں، اور ہمیں ہندوستان کے ساتھ یہ مسائل حل کرنے کا موقع ملا ہے اور ہم اس کو کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ اگر جنگ ہوئی تو ہم کشمیر، خالستان اور جو مسائل ہیں ان سب کو حل کر کے پھر رکیں گے۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔